يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس کو ایک عربی قرآن، این عربک ریڈر. قرأ یقرؤ کے معنی پڑھنا، اور قرآن بار بار پڑھی جانے والی شے. تو یہاں پر القرآن نہیں ہے، قرآنا عربیا. تو یہ نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ میں ہم یوں کریں گے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایز این عربک ریڈر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ، تمہیں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک ہوتی ہے انسان کے دماغ کی سمجھ، جو کیلکولیشن پہ بیس کرتی ہے. 2 اور 2 4 ہو گیا، حساب برابر ہو گیا. جب تک انسان کو کوئی حساب کا سوال حل نہیں ہوتا، اس وقت تک کنفیوزڈ ہے. جو ہی وہ حل ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہو جاتی ہے بات. حساب کے سوال کا یا کسی لاجک کا لازم نہیں ہے کہ انسان کی زندگی پر بھی اثر پڑے، لیکن جب کوئی بات دل میں اترتی ہے تو پھر انسان سینسیبل ہوتا ہے اکارڈنگلی. یعنی کوئی اچھی بات دل میں اتری ہے تو وہ سینسیبل ہوگا، اس کے عمل پر، اس کا لازماً اس کے کردار پر اثر پڑے گا. اور اگر کوئی الٹی بات اس کے دل میں چلی گئی ہے تو پھر اس کا الٹا اثر بھی ہوگا، اور انسان جو ہے وہ ایک بد کردار انسان ہونے کی حیثیت سے سامنے آ جائے گا. یہ دو جو ہیں یہ پیرلل چیزیں ہیں. ایک ہے انسان کی سمجھ بوجھ اس کے دماغ کی حد تک. لاجک سے انسان سمجھتا ہے، 2 اور 2 4 ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں یس، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان عمل بھی اس کے مطابق کرے. مثال کے طور پر ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بے حیائی کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بے حیائی میں ملوث نہیں ہوں گے. بے حیائی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک ویک پوائنٹ بنایا ہے، اور جو ہی کوئی الٹی بات ہمارے دل میں جائے گی تو پھر ہم بے حیائی کی طرف مائل ہوں گے. اس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ نہیں ہے، یا یہ سمجھ لینے کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے. دل میں اترے گی کوئی بری بات تو پھر وہ آگے آگے چلے گی، اور پھر انسان جو ہے وہ ایکسٹریم بے حیائی میں بھی ملوث ہو سکتا ہے. وہ لوگ کہ جو بے حیائی کے دل دادا ہیں، ان سے اگر آپ ان پرائیویٹ پوچھیں یا کہیں آپ کو ان کا کوئی انٹرویو پڑھنے کو مل جائے تو آپ وہاں ایک عجیب بات محسوس کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میرا کچھ اس کام میں پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس ہو گیا. تو انسان اس بات کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو، لیکن جب انسان کوئی بری بات دل میں اترے گی تو اس میں برائی آ جائے گی، اور وائس ورثہ جب کوئی اچھی بات دل میں اتر جائے گی تو پھر انسان کے اندر مثبت تبدیلی بھی لازماً پیدا کرے گی. تو قرآن مجید میں جو لفظ عقل ہے، یہ ساری بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جس کو عقل کہتا ہے وہ انسان کے دماغ کا وظیفہ نہیں ہے، وہ انسان کے دماغ کا فنکشن نہیں ہے، وہ انسان کے دل کا فنکشن ہے. عقل کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے عربی زبان میں
جو ایک بدو اونٹ پر سواری کرتے ہوئے اپنے پاس رکھتا تھا، اور جب وہ اونٹ سے اترتا تھا اور چاہتا تھا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ یہیں پر بیٹھا رہے، تو اس کا گھٹنا یوں فولڈ کر کے تو اس کو باندھ دیتا تھا، تو وہ اونٹ بیٹھ جاتا تھا، اٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر وہ چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا بہت چر پھر لے لیکن دور نہ جائے، تو پھر اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ بھاگ نہ سکے لیکن چر پھر لے تھوڑا بہت۔ اس رسی کو اقال کہتے تھے۔ جب وہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر جو ہے وہ باندھ دیتا تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بس کا کنڈکٹر اپنے پاس پہلے وہ جامنو پینسل ہوتی تھی وہ رکھتا تھا اور اس سے ٹکٹ کاٹ کے آپ کو دے کر اور پینسل یہاں لگا لیتا تھا۔ اب بال پین ہوتا ہے تو وہ اس پر کلپ لگا ہوا ہو اگر تو اس کو جیب میں اٹکا لیتا ہے، ورنہ اب بھی وہ کہانی میں لگاتا ہے۔ تو وہ رسی جب وہ اقال تھی۔ اب عرب بدو اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، اب تو ماشاءاللہ وہ کیڈیلیک پر، مرسیڈیز پر اور لینڈ کروزر پہ سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اپنی اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اپنے رومال کے اوپر وہ اقال جو ہے وہ پہنتا ہے، وہ رسیاں سی جو ہوتی ہیں ان کو آج بھی اقال ہی کہتے ہیں۔ تو عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو روکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو نیگیٹو سینس میں پورٹرے کیا اپنے اشعار میں بہت زیادہ، عشق کے مقابلے میں۔ عشق جو ہے وہ ایک جذبہ ہے، اور جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، دماغ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ان کی وہ مشہور جو غزل ہے، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش تو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ کہ عقل جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے، خطرہ یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور انسان کو برائی سے بھی ان ٹرن وہی روکتی ہے۔ لیکن جذبات میں جب انسان آ جائے گا تو بڑی سے بڑی برائی کا ارتکاب بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم نے تم پر یہ قرآن نازل کیا ہے، وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سردار مخالفت پر تل گئے، اور آئے دن وہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے۔ اسی یعنی سیم کورس وہ بنی اسرائیل کے پاس بھی گئے کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ کہ جو ہم اس سے پوچھیں کہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اس پر وحی آتی ہے۔ 3 تو سوال تھے جو ایک دفعہ انہوں نے پوچھے، وحی کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ تھا، عربوں کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور ذوالقرنین بھی ایک اسرائیلی بادشاہ تھے بہت بڑے، عربوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ جیسے چائنا کی تاریخ ہمیں سے شاید کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، پاکستان کی تاریخ، انڈیا کی تاریخ یہ تو کسی درجے میں معلوم ہے، اور ہم میں سے جو ذرا بڑی عمر کے ہیں انہوں نے، کیونکہ انگریز دور میں میٹرک کیا تھا تو ان کو ہسٹری آف انگلینڈ جو ہے وہ بھی معلوم ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا، لہذا چائنا کی تاریخ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو عرب والوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم نہیں تھی۔ تو اسی میں ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ذرا اس سے پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، یعنی وجہ تو بنی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ یوسف جو بیان کی تو اس کو ہدایت کا ایک بہت بڑا خزانہ بنا کر نازل کیا ہم سب کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں بڑی ہدایت تھی، اس لیے کہ قرآن مجید اولاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے،
اور اولاً وہ آپ کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن۔ ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف اپنے والد سے کہنے لگے، یعنی ان کے والد کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یا ابتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو۔ کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ مراد کیا تھی ابا جان؟ میں نے خواب میں 11 ستاروں، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، والد نے، بیٹا، لا تقصص رؤیاک، نریٹ نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو، نریٹ نہ کرنا اپنے خواب کو الی اخوتک، علی اخوتک، بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ وہ اس کے خلاف کوئی چال چلیں، تمہارے خلاف کوئی چال چلیں، لیکن مراد کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب انسان کی دشمنی کس روز سے ہے؟ زمین پر انسان کے آنے سے پہلے، جو ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں کیا ضرورت ہے نائب بنانے کی؟ یعنی دے ازیوم، ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی حمد و ثنا کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے، وہ ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میرے پیش نظر کچھ اور ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اب فرشتے کون تھے؟ یہ نوری مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے آگ سے پیدا کیا ہوا تھا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ انرجیز ہیں، دے آر فرام دا ورڈ آف انرجی۔ ایک روشنی انرجی ہے، وہ زیادہ لائٹ ہے، اور ایک آگ انرجی ہے، وہ نسبتاً ذرا ہیوی ہے، کثیف ہے۔ چونکہ ورڈ آف انرجی کے اندر ٹائم انفینٹ ہوتا ہے اور ڈسٹینس زیرو ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں مخلوقات جو ہیں ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتی ہیں، اپنی شکل بدل سکتی ہیں۔ جنات میں سے ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، یہ بہت عبادت گزار اور بہت زیادہ تسبیح کرنے والا اور بہت علم والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا اور فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا۔ اب فرشتے ان جنرل یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ، اور ان کا جو استاد تھا شیطان، وہ ان پرسن یہ سمجھتا تھا آئی ایم نیکسٹ ٹو اللہ۔ سچویشن ہم سمجھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا اسے کہ تم میرے بعد نیکسٹ ہو، لیکن اس سچویشن میں جو وہ ازیوم کر سکتا تھا وہ یہی ایزمپشن تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، آئی ایم Allah's ڈیپوٹی، آئی ایم Allah's نیکسٹ۔ اب سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہوئی، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، یہ بات بجلی بن کر گری عزازیل کے اوپر، یہی شیطان ہے، لہذا وٹ کا اسے اسی دن جڑ گیا۔
دشمنی تو اس نے اسی وقت ٹھان لی کہ میں دیکھ لوں گا، اور یہ ایک نارمل سی چیز ہے. یعنی اس کے آپ کسی بھی ادارے کے اندر قیاس کر لیں کہ کسی چھوٹے آدمی کو اگر کسی بڑی پوزیشن میں بٹھایا جائے گا کسی خاص کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ تم ویلے والے ہو صرف پڑھایا کرو. اسے یہ کہاں ثابت ہو گیا تھا کہ وہ نیکسٹ گاڈ ہے؟ لیکن بہرحال جب بھی ایسی سچویشن ہوگی تو دل میں یہ خیال آئے گا، اور وہی خیال اس کے دل میں آیا، اور پھر وہی جو ہے وہ سب کو پریشان کرتا ہے نا اداروں کے اندر. جس کو غیر معمولی جو ہے وہ لفٹ کرا دے امپلائر یا چیف ایگزیکٹو، اب وہی جو ہے وہ باقی سب کی ٹانگ کھینچنے والا ہوتا ہے. بالکل وہی سچویشن یہاں پر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے، وہ تو آپ کو معلوم ہے، واقعہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر بتاؤ. یعنی کچھ باتیں آدم علیہ السلام کو بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس اگر علم ہے تو بتاؤ. انہیں معذرت کی کہ سوری ہم تو ویسے ہی کہہ گئے تھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ایکسپٹ جو تو ہمیں علم دے، انک انت العلیم الحکیم، تو سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. لیکن اس کو وٹ بدستور چڑھا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا پھر آپ سجدہ کرو آدم کو، اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو کہ یہی میرا نائب ہے. تو سب نے سجدہ کیا سوائے اسی ابلیس کے، عزازیل کے. یہ شیطان جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے، شرارتی، اور ابلیس بھی اس کا صفاتی نام ہے مایوس. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس معنی میں وہ ابلیس ہے، اور اس کے مزاج میں شرارت ہے، اس معنی میں وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. تو اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تیرا رب ہوں، تیرا مالک ہوں. تو اس نے الٹا جواب دیا. یہ ٹپکل الٹا جواب ہے ہر نافرمان آدمی کا، کہ وہ کہتا یہ ہے کہ سر میں خادم تاڑا، سر میں خادم تاڑا، لیکن کہنا نہیں مانتا. اور کہنا نہ ماننے پر آپ جواب طلبی کریں تو وہ ادھر سے ادھر سے بات گھمائے گا کہ نہیں چونکہ آپ کا حکم صحیح نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں مانا. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس نے حکم نہیں ماننا. تو اب وہ پہلے دل سے کھلا دشمن ہو گیا نا. اور پھر سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ باقاعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی کہ تو نے جس کو عزت دینے کے لیے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب مجھے بھی موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے. تو نے مجھے کہا نا کہ میں ناشکرا ہوں، انسان بھی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا اجازت ہے تمہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا اب میں بھی تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگاؤں گا انسانوں کا شکار کرنے کے لیے، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب وہی اصلی دشمنی جو ہے اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں شیطان کہاں سے آ گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بات تو تھی کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یعنی شیطان تمہارے بھائیوں کو انفلوئنس کرے گا، انہیں کو الٹی پٹی پڑھائے گا، ٹھیک ہے جی، انہیں تمہارے خلاف اکسائے گا، اور وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی اسکیم بنائیں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا، تمہیں سلیکٹ کرے گا، تیرا رب تجھے سلیکٹ کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں بھی میری طرح خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے نا اس خواب کو، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. تو انہوں نے حضرت یوسف کو خوشخبری دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر بھی
وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا تیرے باپ دادوں، یعنی یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت اسحاق دادا ہیں حضرت یوسف کے، اور حضرت ابراہیم پردادا ہیں حضرت یوسف کے۔ تو جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا تیرے باپ دادوں اسحاق و ابراہیم پر، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب سب کچھ جانتا بھی ہے اور بڑا سیاںا بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور یوسف کے بھائیوں میں، یعنی یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے قصے میں، واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، آیات بڑی نشانیاں ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ بنی اسرائیل نے پوچھا تھا یہ سوال قریش کے کہنے پر کہ یہ پوچھو اس کو کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو رہتے تھے فلسطین میں، کہاں فلسطین کہاں مصر، کیسے پہنچ گئے، یہ سوال تھا۔ تو اب اس کے لیے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوال پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، اب یہ کہا کیا ہے، یعنی ان کے بھائی جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک بالکل نیچرل فینومینن ہے۔ ایک بات یہ میں وضاحت کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ سب کے سب جو ہیں وہ 3 پشتوں سے نبیوں کی اولاد ہیں، یہ کبھی نہیں بھولنا۔ اگر ہم یہ بھول جائیں گے تو پھر کہانی بدل جائے گی، اور عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیرو اور حضرت یوسف کے بھائیوں کو ولن ڈیزگنیٹ کر لیتے ہیں، اور جس طرح ہم عام مووی دیکھتے ہوئے یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا کہانی پڑھتے ہوئے ہیرو کے ساتھ سمپیتھیز اور ولن کے خلاف غم و غصہ جو ہے وہ ہم لیے ہوئے وہ مووی دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہی چیز ہمارے اندر ہو جائے گی۔ تو یہ بات آپ نہ بھولیں کہ اگر فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بھی شے ہے تو ان 12 بھائیوں یوسف اور ان کے 11 بھائی علیہ السلام، ان جیسا فیملی بیک گراؤنڈ کا حامل پوری نوع انسانی میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ ان 12 بھائیوں کے باپ والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ اب اس کو آپ نیچرل ایک فینومینن کہیں گے تو بات بڑی مختلف ہوگی، اور وہ کیا ہے، جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، جس فیملی میں بھی سوتیلا پن ہوگا، وہاں ایک فیملی کے بچے جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ لازماً شیئر کریں گے کہ ابا جی کی توجہ زیادہ ہے، اور اگر وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ 2 بھائی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور ادھر 10 ہیں جوان، سمجھ رہے نا بات، ایک طرف 2 چھوٹے ہیں، دوسری طرف 10 بڑے ہیں جوان، وہ لازماً سولوشن بھی ڈھونڈیں گے پھر کیا کیا جائے، اور اگر وہ 10 ہیں تو ان کو اپنی طاقت ہوتی ہے نا کہ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مشورہ ضرور دے گا کہ کیا خیال ہے، پاسے نہ کر دیں، اس کو راستے سے ہٹا ہی نہ دیا جائے ان کو۔ یہ اخبارات میں جب پڑھتے ہیں قتل و غارت ہمارے دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے، وہ یہی تو ہوتی ہے۔
اچھا پھر اگر وہ 10 ہیں تو ان میں سے کوئی شریف آدمی بھی ضرور ہوتا ہے. یعنی جہاں ایک ہاک نیچر کا بندہ ہوتا ہے تو ان میں کوئی شریف آدمی بھی ہوتا ہے. تو ان کا بڑا بھائی جو تھا یہودا وہ شریف آدمی تھا. یعنی ایک نے الٹا مشورہ دیا, اس نے کہا نہیں دیکھیے یہاں پر اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا, سر جوڑ کے بیٹھے کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, جبکہ ہم ایک گروہ ہیں پورا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے یہاں پر کہ یہ کہانی کب کی ہے, جب ابھی گن نہیں آئی تھی. تو کسی کی پاور جو تھی ساری وہ مین پاور تھی. اگر کسی کے 4 بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ میرے 10 ہاتھ ہیں میرے, کہ 2 ہاتھ میرے اپنے اور 8 ہاتھ میرے 4 بیٹوں کے, تو میرے 10 ہاتھ ہیں. اور جس کے یعنی یہ کہلے کیا تھے 10, تو ابا جان بھول رہے ہیں کہ ان کے 20 ہاتھ جو ہیں وہ تو ادھر ہیں. اور کسی انسان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے جو نرینہ اولاد کی خواہش ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ ون شوڈ فیل سیکیور. بلکہ وہ لطیفہ یاد آیا ہے, ایک وہ آدمی تھا کسی دیہات کا, اس کو تعلیم کا بڑا شوق تھا بیچارے کو. تو اس نے اپنے سارے بچوں کو ایم اے کرا دیا, کسی کو ایم اے کرا دیا, کسی کو ڈاکٹر بنا دیا, کسی کو وکیل بنا دیا, کسی کو لیکچرر لگوا دیا, کوئی سی ایس پی افسر بن گیا. تو گاؤں میں یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اس باپ کی لڑائی ہوئی گاؤں میں, تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کی میٹنگ بلائی. تو اس نے کہا کہ میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے, میں چاہنا کہ ہن تسی بدلہ لو ایدا کوئی. جو وکیل تھا تو اس نے مشورہ دیا کہ نہیں ابا جی فلانی دفعہ جو ہے اس پر لگ سکتی ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مراد اسی کیا تھے کہ لڑائی کرنی ہے اسی انہوں نے. جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ جی ابا جی اس میں گریوس انجری پیدا ہو سکتی ہے, لڑیں گے تو کوئی زیادہ مکہ شکا آما ساما لگ جائے. جو سی ایس پی افسر تھا انہوں نے کہا جی سر ابا جی یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو وہ باہر نکلا جھنجھلا کر, تو اس نے گاؤں میں جا کر آواز لگائی کہ اوئے پنڈ والے ہو, میرے 5 پڑھے لکھے لے کے میں نے ایک ان پڑھ دے دیو جڑا آج میرا بدلہ تو لے. تو یہ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں نا یہ خسی کرتی ہے ہمیں. تو وہاں اس وقت کیا تھا, مین پاور جو تھی اصل میں وہ پاور تھی جس کے 10 بیٹے ہوں اس طرف اور وہ ان کو لفٹ نہ کراتا ہو. تو اب وہ سر جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بجی نو کی ہو گیا کہ ہمیں نہیں امپورٹنس دے رہے, ان کو اہمیت دے رہے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں, ایک جتھا ہیں. إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب دلال کہتے ہیں گمراہی کو, بھٹکنے کو, لکھنے کی, چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا. تو ہم بڑا محتاط ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہماری زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم جوں کا تو ترجمہ کر دیں. تو میں محتاط ترجمہ کر رہا ہوں. یہاں بھی مولانا فتح احمد صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ ابا جان سری غلطی میں ہے. یعنی ابا جان کو بات صحیح طرح سمجھ نہیں رہے کہ ہو از امپورٹنٹ فار ہم. ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کو اہمیت دے رہے ہیں. گل سمجھ نہیں آ رہی ابا نو. ان میں سے ایک بولا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم ابیکم وجہ ابیکم. یعنی اب مشورے ہو رہے ہیں. ایک نے مشورہ دیا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو, جانو ہی مار دو, اور کوئی دوسرا مشورہ دے رہا ہے کہ دور دراز کسی علاقے میں پھینکاؤ اس کو, یخل لکم وجہ ابیکم, تاکہ ابا جی کی پوری توجہ تمہیں مل جائے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی اولاد ہیں, اب اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ خیال آئے بھی صحیح, کہیں سے مشورہ ایک آدھ دے بھی تھے, باقی ماننے والے نہیں ہیں. اب اس کو اپنی آپ کو وہاں پر لے کے جائیں, نہیں گناہ ہوئے گا, اللہ ناراض ہوئے گا, بھائی جنم میں جانا جی. اب وہ اس کا سلوشن آگے آ رہا ہے, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ. ٹھیک ہے کام تو بڑا غلط ہے, ہمارے شایان شان بھی نہیں ہے, ہم حضرت ابراہیم کے پرپوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے پوتے ہیں اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں.
تو سولوشن کیا نکالا؟ مگروں حاجی بن جانا، توبہ کر لینا۔ اچھا، جتنے بڑے بڑے کام شیطان انسان سے کرواتا ہے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ اسی راہ پر ڈالتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب مجبوری ہے نا، اب مجبوری ہے، یہ کڑوا گھونٹ بھر لو، یہ کر گزرو، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، نفل پڑھ لینا، صدقہ دے دینا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب ان میں سے ایک، جس کو میں نے کہا نا ان کا بڑا بھائی یہودا اس کا نام تھا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا لَا تَقْتُلُوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو کوئی قافلہ، کوئی راہگیر گزرنے والا اس کو پکڑ کے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، if at all you have to، اگر کچھ کرنا ہی ہے ضرور تو پھر ایسا کرو تاکہ سیکیورٹی جو ہے اس کی وہ انشور ہو کہ وہ مرا نہیں۔ کنواں ہے، کوئی قافلہ آئے گا یا کوئی شخص آئے گا، اور آپ کے ذہن میں اگر ہو، پتہ نہیں کسی پرانی مووی میں آپ نے دیکھا ہو، تو قافلے والے جو تھے وہ سارا بندوبست لے کے چلتے تھے، ان کے پاس ایک وہ سٹینڈ جو ہے وہ موبائل سٹینڈ ہوتا تھا کہ وہ کنویں کے اوپر جا کے رکھا، اس کے اوپر وہ چرخی لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے تو ذہن میں رکھے نا کہ یوں آپ نے جو ڈالا اندر ڈول اور آپ نے ہاتھ سے کھینچنا ہے تو وہ کھینچ ہی نہیں سکتے آپ، ایک بچہ اس کے ساتھ لٹک جائے تو کوئی نہ کوئی وہ چرخی آلریڈی ہوگی کہ جس سے کوئی خاص فورس نہیں لگی، زیادہ محسوس نہیں ہوا، اور وہ جو سکا تھا پانی لانے والا وہ گیا وہاں پر۔ اب آگے وہ سین تو بعد میں آئے گا کہ جب انہوں نے پھینکا، اب پہلے قرآن مجید میں اگلا سین بیان ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لینا کیسے، یعنی پلان تیار ہو گیا، اب وہ گئے ابا جی کے پاس۔ قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ابا جان، ما لک لا تامنا علی یوسف، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بالکل اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا سوچتے ہیں۔ اچھا، اب بٹوین دا لائنز کیا ہے یہاں پر کہ دیکھیں نا، بڑا ہو رہا ہے، باہر گھومے پھرے، کوئی دوڑے بچے، کوئی صحت بنے ہوتی، تو اس تو بالکل انہوں بند کر کے رکھے گھر دے وچ، اس کی تو ذہن ہی نہیں کھلے گا، ان کو پٹو تو ڈالنا ہے نا۔ ارسلوا معنا غدا یرتا ویلعب، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ اب کھاؤ پیے سے بھی آپ یہاں پر فل ان دی بلینکس کریں گے، مراد کیا ہے؟ کل ہم نے پکنک پہ جانا ہے، اور پکنک میں خوب لمبا چوڑا کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کئی قسم کا شغل میلہ بھی ہوتا ہے، بیٹھ کے لطیفے بھی شیئر کیے جاتے ہیں، گپ شپ بھی لگتی ہے، اور آج کل جو ہے وہ کرکٹ بیٹ اور بال بھی ساتھ جاتا ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں اس دن، 50 سال کے لوگ جو ہیں وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا کشتی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو یہ کیا ہے، یہ اس پکنک کا حصہ ہے، اور پھر کافی سارا کھانا وانا بھی لے کے جایا جاتا ہے، اور خوب تھک کے جب کھانا کھاتے ہیں تو خوب کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ارسلوا معنا غدا یرتا ویلعب، کل اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، تاکہ یہ کھائے پیے خوب اور کھیلے کودے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہی اس کی حفاظت تو ہم اس کے محافظ ہیں، فکر نہیں آپ کیجیے گا بالکل۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اصل میں مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے،
کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے، ان تذهبوا به، اس کو لے تو جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اپنے کھیل کود میں اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ اور یہ بالکل فطری سی چیز ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ کھیل کود میں مصروف ہو جائیں اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا اس کو کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے مواقع پر بہت بڑے سیریس واقعات ہو جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کسی پانی کے اندر گر گیا، فوت ہو گیا، وہ اکیلا بیٹھے بیٹھے اس کے سڑک پہ چلا گیا اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اس کو بھیڑیا کھا لے گا۔ قالو، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے جبکہ ہم پورا ایک گتا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تو پھر تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ لیکن اس کو ذرا اپنے محاورے میں لے کے جائیں، پھر تو اسی کسی جوگے نہ ہوئے، یعنی ہمارے سب کچھ مائنس ہو گیا، پھر تو ہم کسی جوگے نہ ہوئے۔ فلما ذهبوا به، تو جب وہ یوسف کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور اس پر اکٹھے ہو گئے کہ وہ اس کو کسی کنویں میں، گہرے کنویں میں پھینک دیں گے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں پھینک دیا۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے اس کو وحی بھیجی، یعنی یوسف علیہ السلام کو الہام ہوا۔ وحی کی ساری صورتیں نا وحی کہتے ہیں کسی ایسی کمیونیکیشن کو کہ جو ان کانوں سے سنائی نہ دے اور ان آنکھوں سے دکھائی نہ دے، یا کوئی بھی جو نون چینل ہے جس میں آج کا ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سارا کچھ شامل ہے، اس لیے کہ یہ تو نظر آتا ہے نا، یا ہمیں یقین ہے کہ یہ اس طرح کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور وائر کے تھرو ہو رہی ہے یا وائرلیس کے تھرو ہو رہی ہے، ہو تو رہی ہے نا، ان سب کے علاوہ۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک دن تم انہیں ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ رات کو آئے اپنے والد صاحب کے پاس ٹسوے بہاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، ابا جان، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ابا جان ہم دوڑ لگانے کے لیے نکلے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کرنا۔ یعنی یہ ٹپیکل ایک بات ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو وہ ساتھ حفظ ما قدم کے طور پہ ذرا یہ ری ایشور کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے میری بات ماننی نہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، خواہ ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے کے آئے یوسف کے کرتے پر، اور چور کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ کرتا پھاڑنا بھول گئے، یعنی جیسے بھیڑیے نے آرام سے اتار کے اور پھر ان پر حملہ کیا یوسف علیہ السلام پر، خون تو لگا ہوا تھا لیکن کرتا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، تو فوراً سمجھ گئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بات سجائی ہے، فصبر جمیل، اب صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی ہی کی مدد مطلوب ہے۔ اب اگلا سین ہے کہ انہوں نے پھینک دیا، اب اگلا سین شروع ہوگا کہ پھر ایک قافلے والے آئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے وہ پانی لانے کے لیے بھیجا، اس نے وہ چرخی لگا کر اور بوکا نکالا
تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈول کے ساتھ ہی اٹھ کے اوپر آ گئے. یہاں سے پھر اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے. میرا خیال تو اس سے اگلے سٹیپ تک جانے کا تھا، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پھر یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے کہانی کو شروع کریں گے کہ انہوں نے تو پھینک دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹی کہانی بیان کر دی. ان کو شک پڑ گیا کہ کوئی گڑبڑی انہیں کی ہے، لیکن بہرحال کر کچھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. يا حامل القرآن